من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواصل الحمد بالنعم والنعم بالشكر نحمده ولا وعلائه كما نحمده ولا بلائه الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الميامين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين من يوم العداوتهم وظلمهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق فسبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون صلوات وسلام ایک مرتبہ اور شاندار آواز سے صلوات پڑھتے ہوئے تھوڑا تھوڑا اور آگے تشریف لے آئیے جو حضرات باہر تشریف فرمائیں اگر فرش اعضاء پہ آ جائیں گے تو آپ ذکر سے مستفید ہو سکیں گے ایک مرتبہ اور صلوات پڑھ دیجیے آل محمد کی بیداری والی نہیں بیداری والی صلوات مجلس اعضاء برپا ہے بسلسلہ تذکرہ مادر امام چہارم آدم ثانی حضرت امام زین العابدین علیہ السلام اور میں نے اس گفتگو کے لیے کلام مجید سے جس آئے وافی ہدایہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا یہ کلام مجید کے دل کی ایک دھڑکن ہے جس موضوع پہ تحسین بھائی نے مجلس رکھی ہے میں ممبر سے بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ 15 منٹ بھی اس پہ بات کرنا کار دارد ہے تاریخ خالی ہے مادران معصومین کے تذکرے سے مجھے افسوس نہ ہو کہ موضوع رکھا بھی گیا اور سنا بھی نہ گیا ایک صلوات ایسی پڑھ دیں کہ پتہ چلے کچھ سننا چاہ بھی رہے ہیں آپ یاسین قرآن کا دل ہے اور اسی دل کی دھڑکن کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا میں نے کمال یہ ہے سورہ بھی 36واں ہے اور آیت بھی 36ویں ہے اور بیدار رہیے رضاکار رہیے میں چاہتا ہوں زیادہ سے زیادہ مطالب شہزادی کی شان میں آپ کے حوالے کر سکوں اس بی بی کا تذکرہ ہے جس کا نام شاہ زنان ہے جسے علی نے شہربانوں کا لقب دیا ہے بی بی کا نام شاہ زنان ہے اور مولا نے شہر بانوں کا لقب عطا کیا ہے یعنی شہر کی بانو شہر کی سردار شہر کی ملکہ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد
بلند آواز سے صلوات پڑھی تو روحانیت ہو جائے مجلس میں. اگر اور کوئی جملہ نہ بھی ہوتا شہزادی کے فضائل میں تو ایک فقرہ کافی ہے. یہ بی بی 9 اماموں کی ماں ہے. آپ سلامت رہیں. جو ہاتھ اس بات پہ بلند ہو گئے، خدا کرے کہ کبھی وہ ہاتھ محتاج نہ ہو. اور یہ اٹھتا ہوا ہاتھ ویسے بھی خطیب کی ذات پہ کوئی احسان نہیں ہوتا، بتاتا ہے کہ جو ہاتھ غدیر میں اٹھا تھا ہم اس ہاتھ کی تائید کرتے ہیں. توجہ کرتے رہیے گا، توجہ کیجئے. کہاں روکا میں نے آپ کو؟ ایک مرتبہ اور صلوات پڑھ دیجئے. آ جائیے. بابا جی بلند نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد. توجہ ہے. بسم اللہ. جو اکیلی 9 اماموں کی ماں ہے. ایک گوہر ایسا ہے جو ایک صدف میں آیا. کبھی امام بارگاہ شہدائے کربلا میں عرض کیا تھا، بہت سارے چہرے ایسے میرے سامنے ہیں جو اشرح اربعین میں موجود تھے. ابن ابی الحدید معتزلی جن کا تعلق مگر مسلک سے نہیں ہے، انہوں نے کبھی علی کو خطاب کرتے ہوئے شعر پڑھتے ہوئے کہا تھا، میری قوم کعبہ جاتی ہے طواف کرنے، میں نجف جاتا ہوں حج کرنے. آپ سلامت رہیں. خدا کرے جو چہرے کھل رہے ہیں وہ سدا کھلتے رہیں. میری قوم کعبہ جاتی ہے، اور یہی معنی بالکل بے عین ہی مولانا روم نے بھی باندھے. دونوں میں سے جس کو چاہیے، دونوں کا تعلق میرے مسلک سے نہیں ہے، دونوں بڑے شاعروں نے یہ شعر کہے آپ کے حوالے. میری قوم کعبہ جاتی ہے حج کرنے، میں نجف جاتا ہوں حج کرنے. وہ صدف کے پاس جاتے ہیں، میں گوہر کے پاس جاتا ہوں. میں لفظ بدل کے کہتا ہوں، شاید جو اب تک نہیں پہنچا وہ نوجوان بھی میرے ساتھ ہو جائیں. وہ سیپ کے پاس جاتا ہے، میں موتی کے پاس جاتا ہوں. اس کا مطلب ہے کعبہ صدف ہے، علی گوہر ہے. جس کعبے میں ایک علی 3 دن کے لیے آیا ہے وہ تو لائق سجدہ ہے، اور جس کے صدف عصمت سے 9 علی آئے ہیں وہ کیا؟ جس بی بی کے صدف عصمت سے 9 علی آئے. اہل بیت کا طریقہ رہا ہے، جب کوئی دلہن گھر آتی ہے تو اس کو کوئی نہ کوئی لقب عطا کرتے ہیں. سنتے رہے آپ جناب ام البنین کے تذکرے میں، نام بی بی کا کچھ اور تھا، مگر مادر عباس کو لقب بھی علی کا دیا ہوا ہے. یہ تو سنا ہوا ہے نا آپ کا. تو اسی طرح جیسے ہی جناب شہربانو آئی ہیں، مادر امام سجاد آئی ہیں، تو لقب بھی جناب امیر نے دیا کیا ہے یہ آپ کے حوالے. بی بی کا نام تھا شاہ زنان، عورتوں کی سردار. جیسے ہی علی نے نام سنا تو کہا عورتوں کی تو ایک ہی سردار ہے اور وہ میری زوجہ ہے. مجھے نہیں پتا جو حیرت سے مجھے دیکھ رہے ہیں انہیں کیا سمجھ میں نہیں آ رہا، اور جو داد دے رہے ہیں انہیں کیا سمجھ میں. عورتوں کی ایک ہی سردار ہے جو کائنات کی بیویوں کی سردار ہے، اور وہ میری زوجہ ہے. تمہارا نام ہم رکھیں گے اور وہ شہربانو ہے. اچھا بڑی سن کے آسانی سے گزر جاتے ہیں. شہربانو یعنی شہر کی بانو، شہر کی سردار، شہر کی ملکہ. اگر علی کا ملک صرف مدینے تک ہوتا، بھائی یہی تک تو لانا تھا آپ کو. اگر علی کا صرف ملک مدینے تک ہوتا تو بی بی ہوتی ملکہ مدینہ. اگر صرف ہوتا خراسان تک تو بی بی ہوتی ملکہ خراسان. اگر ملک ہوتا صرف مدائن تک تو بی بی ہوتی ملکہ مدائن. اب ماننا پڑے گا نا، جب لقب علی نے دیا ہے تو جہاں جہاں تک علی کے شہر ہیں وہاں تک علی کی بہو سردار ہے، وہاں تک میرے مولا کی ماں ملکہ ہیں، وہاں تک زوجہ حسین مالکہ ہیں. اور کچھ نہ سمجھ میں آیا ہو تو ایک عالم نے جملہ لکھا ہے، آپ کے حوالے کرتا ہوں. انہوں نے کہا یہ کون سی شہر بانو؟ انہوں نے کہا زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے شہر تلاش کرنے کے لیے. اگر میری آپ کی زبان سے نکلا ہوتا تو لقب میں مبالغہ ہو سکتا تھا، مگر کلام الامام، امام الکلام، امام کا جو کلام ہوتا ہے وہ کلاموں کا امام ہوتا ہے. لسان اللہ نے مادر سجاد کو شہر بانو کا لقب دیا. انہوں نے کہا تم کس شہر کو ڈھونڈ رہے ہو؟ آؤ میں بتاؤں، انا مدینۃ العلم وعلی بابها.
مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں. نہیں، اس کے بعد مجھے بھی کہیں نہیں پڑھنا، کوئی جلدی نہیں، آپ بولیں گے تو بات آگے بڑھے گی. میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا، علی اس کا، باہر جو تشریف فرما علی اس کا دروازہ. اس کا مطلب ہے شہر علم کی بانوں کو شہر بانوں کہتے ہیں. پہلے یہ خطیبانہ رنگ آمیزی اور خطابت کا نقطہ نہیں ہے. اگر شہر علم کی بانوں نہ ہوتی تو نو علم الہی کے پیکر آغوش میں کیسے آ جاتے؟ کس بیداری سے سماعت فرما رہے ہیں؟ مولا نظر بد سے محفوظ رکھیں. صلوات بھی پڑھیے نا بی بی کی ذات پہ بلند آواز. مجھے تو سورہ یاسین کی آیت تک آپ کو لے کے آنا ہے. زمانہ یہ سمجھا کہ فضیلت حسین یہ ہے کہ امامت نسل حسین میں ہے. بالکل فضیلت حسین ہے، مگر یہ بھی تو دیکھیے کس درج عصمت میں آئی ہے. جس کعبے میں ایک علی 3 دن آ جائے وہ تو لائق سجدہ ہے. جس آغوش میں 9 علی آئے ہوئے ہیں تو بی بی کم از کم قبلہ مقام تو ہونی چاہیے. کعبے جتنی، اچھا آپ حیران ہو گئے. چلیے میں تو مسلسل کہتا آ رہا ہوں کہ ہمیں تو اساتذہ نے سکھائی ہی ہے کہ جہاں فضائل پہ ہے تو اس میں اضافہ کرنا چاہیے. آپ مادر زین العابدین پہ حیران ہے کہ مثال کعبہ ہو گئی. جائیے شیعہ سنی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ پیغمبر نے فرمایا ان حرمت المومن اعظم من الکعبۃ، مومن کی حرمت کعبے سے زیادہ ہے. مومن کی حرمت کعبے سے بڑھ جائے تو حیرت نہیں ہے، علی کی بہو کی بڑھ جائے تو پھر حیرت کی ضرورت نہیں. بھائی کعبہ ہے تبھی تو گود میں زین العابدین ہے. کعبہ ہے تبھی تو گود میں سید الساجدین ہے. میں نے سورہ مبارکہ یاسین سے آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. جتنے بہتر طریقے سے آیت کا ترجمہ اور مطالب میرے سننے والوں تک پہنچ جائیں گے. جیسے موضوع پڑھ ہر ایک نہیں سکتا ویسے سن بھی ہر ایک نہیں سکتا. ہاں تو جو منفرد موضوع سننا جانتے ہیں ان کی نظر کر رہا ہوں. یہ جملہ آیت پہنچ جائے گی تو اس کے بعد مجھے یقین ہے کہ مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ارشاد ہے سبحان الذی، تسبیح کے لائق ہے وہ ذات. پروردگار، غور کریں میرے نوجوان دوست کہ پروردگار کہہ کس بات پر ہے کہ میں تسبیح کے لائق ہوں. خلق ازواج کلھا، جس نے تمام جوڑے بنائے. مما تنبت الارض، کچھ زمین کے جوہر سے بنائے. بالکل تصویر اگر نہ نظر آئی تو میں نے شاید مجلس ہی نہ پڑھی. مما تنبت الارض، وہ تسبیح کے لائق ہے جس نے کچھ جوڑے بنائے، کچھ زمین کے جوہر سے بنائے. وَأَنفُسِهِمْ، کچھ لوگوں کے اپنے نفسوں میں سے بنائے. اور اب اگر یہ ٹکڑا آپ تک پہنچ گیا تو فضیلت بی بی شہربانو آپ تک پہنچ گئی. زوجہ حسین کا تذکرہ ہے. یہ علی کے گھر کی دوسری بہو ہے. میرا جملہ ضائع نہ کیجیے گا. یہ علی کے گھر کی ایک زوجہ حسن، ایک زوجہ حسین. ولی عہد ولایت اس کی آغوش میں آیا ہے. وارث حسین اس بی بی کی آغوش میں آیا. جملہ سنیے. 2 طبقے بتا دیے قرآن نے. ایک حمد ہے اس اللہ کی، تسبیح کے لائق ہے وہ ذات. صلوات بھیجیے محمد. شاندار سی صلوات پڑھی گی. تسبیح کے لائق، میں جب دیکھتے رہیے گا، تسبیح کے لائق ہے وہ ذات جس نے تمام جوڑے خلق. مما تنبت الارض، کچھ ایسے جوڑے بنائے جو زمین کے جوہر سے بنے، کچھ ایسے جوڑے بنائے جو لوگوں کے اپنے نفسوں سے بنے. اب آ رہی ہے تیسری منزل، تصویر آپ کے سامنے آ جائے گی. مما یعلم مما لا یعلمون، اور کچھ جوڑے ایسے بنائے کہ جن کا زمانہ علم ہی نہیں رکھتا. کچھ جوڑے زمین کے جوہر سے بنائے، کچھ ان کے اپنے نفسوں سے بنائے، اور کچھ جوڑے ایسے بنائے ہیں جنہیں زمانے کو ادراک ہی نہیں ہے کہ یہ بنے کیسے ہیں. اب فرشتے تو شادیاں کرتے نہیں،
روحانی تو عقد کرتے نہیں ہیں، قروبی تو بیاہ کرتے نہیں ہیں، جنات کرتے ہیں اور وہ بھی ناری ہے۔ تو زمانہ فیصلہ کر کے بتائے نا وہ کون سے جوڑے ہیں جن کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے مما یعلمون، کائنات میں کچھ ہی ہے جو جوڑے وہاں بنائے گئے ہیں۔ ہاں یہ تو محاورہ زمانے نے بنا دیا نا کہ جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں، جوڑا ایک ہی ہے جو آسمانوں پر بنا ہے۔ ایک دور ہوا تھا، جلدی سے یاد دلاؤں تاکہ میں بی بی کے ذکر تک آ جاؤں۔ پہلا بشر بنا، میری مدد کریں گے تو منزل آسان ہے۔ کون ہے ابو البشر؟ میں نے مشکل سوال کر لیا۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا کو بھی بنایا۔ تب تقاضا تو یہ تھا کہ جس اللہ نے شریعت کو نافذ کرنا ہے کہ نکاح بھی ہو۔ اچھا بھائی آپ میں کون ہے جس نے نکاح ہوتے نہیں دیکھا؟ اب کچھ شرائط بھی ہوتی ہیں، اب آپ میری مدد کریں تو منزل آسان ہو جائے۔ ایک دولہا کا وکیل، ایک دلہن کا وکیل، ایک ادھر سے گواہ ایک ادھر سے گواہ، شاہدین عادلین۔ قبلہ مولانا یاور صاحب آپ کو بتائیں گے کہ شاہدین عادلین کے بغیر نکاح ہوتا نہیں، کم از کم 2 برابر کے عادل گواہ چاہیے، اور ایک نکاح خان۔ کتنے ہو گئے؟ 2 گواہ ادھر، ایک ولی ادھر، ایک ولی ادھر، اور ایک نکاح خان۔ اس کا مطلب ہے کم از کم 5 ہوں۔ میں نے تو جملہ کہہ دیا اور میرا مجمع مجھے اللہ جانے کیوں غیر سے دیکھ رہا ہے۔ کم از کم 5 ہونے چاہیے تو نسلیں پاک و پاکیزہ ہوتی ہیں۔ لیکن ابھی تو بشر ہے ہی نہیں۔ جناب آدم گواہ کہاں سے لائے، نکاح خان کہاں سے لائے، گواہ کہاں سے لائے، وکیل کہاں سے لائے؟ یا تو زمانہ بتائے کہ بغیر نعوذ باللہ نکاح کے نکاح آدم ہو گیا اور آدم و حوا اور نسل چلتی رہی، ورنہ کوئی ایسے 5 تلاش کرو جو آدم سے پہلے ہیں۔ ورنہ آئیے میں دکھاتا ہوں، صاحب تفسیر ابو الفتوح الرازی نے یہ لکھا کہ جیسے ہی جناب آدم سے اللہ نے کہا نا، حضرت حوا کو طرف دیکھا، دل مائل ہوا، بڑھنے لگے تو قرآن نے پروردگار نے آواز دے کہ آدم تقاضۂ شریعت ہے، نکاح پڑھایا جائے۔ گواہ وہاں سے بھی آئے، یہاں سے بھی آئے، ولی وہاں سے بھی آئے، یہاں سے بھی آئے، نکاح خان موجود ہو، کپالنے والے ایک بھی نہیں۔ میں تو ابو البشر ہوں، بندہ کوئی بنا نہیں، اور تو 5 کا تقاضا کر رہا ہے۔ ابھی آدم پریشان سرگرداں کھڑے تھے، حجاب ہٹا کے کسی نور نے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا آدم گھبراؤ نہیں، میں علی تمہارا ولی۔ پتہ نہیں تھک گئے ہیں سنتے سنتے، سارے دن کی تھکن ہے آپ پہ یا کوئی اور بات ہے؟ میں تو جملے آپ کے حوالے کر رہا ہوں، آدم گھبرانا نہیں، میں علی تمہارا ولی ہوں۔ آدم تو ہو گئے مطمئن کہ علی میرا ولی ہے۔ جس کا علی ولی ہو جائے وہ ویسے ہی مطمئن ہو جاتا ہے۔ کہاں بیٹھے ہیں، کیا سن رہے ہیں آپ؟ جملوں کی قدر کیجئے گا۔ جناب حوا پریشان ہے، پردہ ہٹا کر کسی پردے دار نے جناب حوا کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا۔ جملہ کہوں اگر ناراض نہ ہو جائیں، بیٹی حوا گھبرانا نہیں۔ تو مجھے جو پیغام دینا تھا میں نے دے دیا ہے۔ جو آدم سے پہلے ہوں وہ اولاد آدم ہوں گے، جو حوا کو بیٹی حوا کہہ رہی ہے۔ آجا جائیے، علامہ ذبیح اللہ محلاتی نے 200 القاب لکھے ہیں شہزادی کونین کے۔ کتنے؟ 2 نہیں 200، 20 نہیں 200۔ انہوں نے لکھا ہے بی بی کے القاب میں ایک لقب ہے حوا اور روحانی۔ جناب حوا جسموں کی حوا ہیں، سیدہ روحوں کی حوا۔ حوا تھی تو روح ہیں، بدن رہے نا، نسل آدم چلی، تو اگر شہزادی نہ ہوتی تو اللہ روحوں کو خلق ہی نہ کرتا۔ اگلا جملہ کہوں، میں موضوع نہیں بھولا۔ اسی طرح جناب شہربانوں کے القاب میں ایک لقب علماء فارسی نے لکھا ہے حوائے امامی۔ کیونکہ امام سجاد کا لقب ہے نا آدم ثانی، امامت ختم ہو گئی تھی شہادت کے بعد اور دوبارہ شروع ہوئی ہے امام سجاد سے، تو اسی لیے آدم ثانی آدم الائمہ۔ اسی طرح حوا الائمہ بی بی کا لقب ہے۔ بی بی آگے بڑھی، حوا گھبرانا نہیں، میں تمہارا نکاح پڑھوں گا۔ کا گواہ چاہیے اور 2 برابر کے شاہدین عادلین۔ میں نے تو جملہ کہہ دیا، اللہ جانے میرا مجمع کہاں بیٹھا ہے۔ 2 ہوں برابر کے ہوں، کہ جو 2 برابر کے ہوں وہی صیغہ تثنیہ میں ہوتے ہیں، انہی کو حسنین کہتے ہیں۔ اب
دولہا کے گواہ بھی آ گئے، دلہن کے گواہ بھی آ گئے، دولہا کا وکیل بھی آ گیا، دلہن کا وکیل بھی آ گیا۔ پیغمبر نے آواز دے کے کہا میں بچاؤں، نکاح میں پڑھا دیتا ہوں۔ اچھا ایک کام اور ہوتا ہے، یہ تمہید اگر پہنچے تو میرے جملے جو میں پہنچانا چاہ رہا ہوں وہ آپ تک پہنچے۔ ایک اور چیز ہوتی ہے نکاح میں جس کے بغیر ہوتا نہیں ہے، اسے کہتے ہیں حق مہر، اور وہ دو قسم کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے مؤجل، ایک ہوتا ہے معجل، ایک عین کے ساتھ ایک واو کے ساتھ، ایک جلدی ادا کرنے والا ایک تاخیر سے ادا کرنے والا۔ دونوں سنا دوں اگر آپ اجازت دیں۔ جناب حوا کا مہر طے ہو رہا ہے، کہا آدم نکاح تو ہو گیا ہے، مہر بھی تو ادا کرنا پڑے گا، مجھے تو بی بی کے ذکر تک آپ کو لے کے آنا ہے۔ کہ مالک مہر کیا ہے؟ اب نہ دولت، نہ پیسہ، نہ سکہ، نہ زر، نہ مال، نہ گندم، نہ لباس، نہ کوئی سہولت، نہ کوئی آسائش، نہ دولت، نہ مال۔ کہ کیا ہے؟ کہ 5 مرتبہ محمد والے محمد پر درود پڑھو۔ یہ ساری تمہید بس ایک واقعے کے لیے، ایک جملے کے لیے کر رہا ہوں، توجہ کرتے رہیے گا۔ 5 مرتبہ محمد والے محمد پر درود پڑھو۔ کپالنے والے یہ تو ہو گیا وہ جو جلدی دینا ہے۔ جملے کتابوں کے نہ دیکھے ہوئے تو اپنی جانب سے نہ کہتا، لیکن کپالنے والے پھر دیر والا آواز قدرت ہے، حدث بأولاد فضل علی ابن ابی طالب، تم پر واجب ہے حوا کا حق مہر ہے، اپنے بیٹوں کو فضائل علی سناتے رہنا۔ اچھا دیکھیں اس مجلس میں تو ہوں میں بانی، تو یہ بھی مجھے ڈر نہیں ہے کہ بانی ناراض ہو جائے گا، تو جملہ تو میں کہوں گا اور لنکے کی چوٹ پہ کہوں گا۔ اب جو فضائل علی چھپا رہا ہے، کتنا بدبخت بیٹا ہے۔ یقیناً اگلا جملہ آپ تک ہے، سب مل کے مولا کا نام لینا آخر۔ کتنا بدبخت بیٹا ہے جو ماں کے حق مہر پہ ڈاکہ ڈالے۔ کا فضائل علی بتاتے رہنا، بس بتانا یہ ہے میں اس کی زوجہ کا تذکرہ کر رہا ہوں جو نکاح آدم کا گواہ ہے۔ آپ نے آج سے پہلے جو سنا ہے یقیناً حق ہوگا، یقیناً تحقیق ہوگی۔ کسی نے لکھا خلافت ثانیہ کے دور میں آئیں، کسی نے لکھا قید ہو کے آئیں، کسی نے لکھا علی کے دور میں آئیں۔ قید میں ممبر سے جو میں نے دیکھا ہے میں اس کا ذمہ دار ہوں، قید ہو کے آئی ہی نہیں ہے، کوئی قید ہو کے نہیں آئی۔ علامہ بہرانی نے یہ جملے لکھے ہیں جو اب آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ مولا کا ایک وزیر تھا اپنی خلافت کے دور میں، خلافت ظاہری کے دور میں، ایک مشیر تھا، ایک وزیر تھا جسے مولا نے گورنر بنایا تھا ایران کی طرف۔ پریشان ہو گئے ہیں، گورنر بنایا تھا۔ اب وہ چلا تو یزدجرد جو بی بی کے والد، یزدجرد بادشاہ نے علی کا تذکرہ، علی کے بیٹوں کا تذکرہ سنا۔ علامہ بہرانی کے لفظ یہ ہیں، فَلَمَّا بَلَغَ الْحُسَيْن مُبَالِغُ الرِّجَالِ، جب حسین اس وقت کو پہنچے، اب میں کیا کروں، کیسے کہوں کہ جوانی کو پہنچے، جو 4 برس کا اور پیمبر کریں کہ یہ جوانان جنت کا سردار ہے، اس کے بارے میں یہ کیسے کہا جائے کہ جوانی کو۔ لیکن بہرحال 20-22 برس کے سن کو پہنچے تو مختلف لفظ یہ ہیں کتابوں کہ ارسلو الیہ، مصر سے بھی رشتے آنے لگے شہزادی، حبشہ سے بھی آنے لگے، ایران و عراق سے بھی آنے لگے، اور بڑے بڑے بادشاہ چاہتے، کیوں؟ رغبت عن النور، وہ نور جو حسین کی پیشانی میں چمک رہا تھا امامت کا۔ دیکھیے یہی عالم تب ہوا جب حضرت عبداللہ کی پیشانی میں نور نبوت تھا۔ جس وقت جناب خدیجہ سے عقد ہوا ہے اور جناب آمنہ سے عقد ہوا ہے، 200 دوشیزائیں ایسی ہیں جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ کر خودکشی کر لی ہے، اور جس وقت وہ نور درج عصمت آمنہ میں منتقل ہو گیا، اس کے بعد جناب عبداللہ کو دیکھتی وہی جو رشتے بھیج رہی تھی، اور پلٹ کے کہتی اب جو نور ہے وہ جسے جانا تھا وہاں جا چکا ہے۔ تو اس نور کی رغبت کی وجہ سے جو نور امامت پیشانی حسین میں چمک رہا تھا، مسلسل پیغامات آ رہے ہیں۔ تو ایسے میں اس یردوجس بادشاہ کے وہ جو وزیر تھا مولا کا،
ابن حریث جعفی نام یاد رہے گا، ابن حریث جعفی، اس سے جناب امیر کا تذکرہ بھی سنا ہے اور حسنین کریمین کا تذکرہ بھی سنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ظاہر ہے وہاں بھی اس کی دختر ہے جو حسن و جمال میں، عظمت و عصمت و عفت میں اپنے مقام پر ہے، اور کوئی مقابلہ نہیں ہے اس شہزادی کا جسے شاہ زنان کہتے ہیں۔ مسلسل جب پیغام آتے ہیں تو یہ کہہ کے یزدجر ٹال دیتا ہے کہ یہ رشتہ اس معیار کا نہیں ہے، سن چکا ہے ذکر علی کے وزیر سے حسین و حسن کا سن چکا ہے، اور یہ بھی جانتا ہے کہ حسن کا عقد ہو چکا ہے اور حسین ایسا حسین جوان ہے۔ اس کا ایک چچا زاد بھائی ہے جس کے بیٹے کا نام ہے ہرمز، جملے آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ جب اب ظاہر ہے کہ اس کی زبان فارسی، تو علماء نے لکھا کہ جیسے ہی رشتے آنے لگے تو یہ پریشان تھا، ہرمز سامنے آیا، علی کا ذکر سن چکے، ہرمز سامنے آیا تو کہنے لگے یہ سارے رشتے معیار کے نہیں ہیں، میں چاہتا ہوں کہ کسی ایسے مقام پر رشتہ کروں، وہ تو جانتا ہے حسین کا ذکر دل میں ہے۔ ہرمز نے پلٹ کے ایک جملہ کہا، یہ جملہ یہ مصرع آپ کا بہت سنا ہوا ہے، آپ کی نظر جیسے دل چاہے سنیے، کہ کس بادشاہ کس شہزادے کے رشتے کو قبول کیا جائے؟ کہنے لگا شاہ است حسین، بادشاہ است حسین۔ یہ مصرع اصل میں ہرمز کا ہے اور جہاں بھی آیا ہے ہرمز سے ہی آیا ہے۔ مجھے آگے جانا ہے اور اس منزل میں جیسے میں نے کتابوں میں دیکھا ہے ویسے آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ لگا اچھا، سویا خواب میں پیغمبر کی زیارت ہو، دیکھا لوگوں نے گھیرا ہوا ہے، ایک مومن اپنی نظر مجھ پہ سی کے رکھے، پیغمبر کو لوگوں نے گھیرا ہوا ہے، کہا میں پیغمبر کے پاس گیا، قبل یدے ہے ورجلے ہے، بوسا دیا قدموں کو، ہاتھوں کو بوسا دیا، کہنے لگا اریدو قرابت منک، سرکار میں آپ کی قرابت چاہتا ہوں۔ میں نے تو جملہ کہہ دیا اور اللہ جانے کہاں بیٹھے ہیں آپ، سرکار میں آپ کی قرابت چاہتا ہوں۔ خواب دیکھ رہا ہے یزدجر، میں آپ کی قرابت چاہتا ہوں۔ کہنے لگے کیسے؟ کہ میں آپ کے شہزادے حسین سے اپنی دختر کا عہد کرنا چاہتا ہوں۔ میرا خیال ہے دل ہی نہیں چاہ رہا، آپ خاموش ہو جاتے ہیں، مجھے ڈر لگتا ہے کہ شاید پروگرام کوئی اور ہے۔ توجہ ہے؟ کہنے لگا میں عہد کرنا چاہتا ہوں۔ کہنے لگا اچھا پھر پیغام علی کے پاس بھیج دے کہ سرکار مجھ جیسے حقیر فقیر کا پیغام جائے، وہاں رشتوں کا ایک تانتا بندہ ہوا ہے، کون سی شہزادی نہیں ہے جو حسین کے لیے، کون سا گھرانہ نہیں ہے، کون سی بادشاہت نہیں ہے جو حسین کے لیے بیتاب نہیں ہے۔ مسکرا کے کہا جب ہم تجھ سے کہہ رہے ہیں، جب ہم تجھ سے کہہ رہے ہیں، قلم دوات منگایا خواب ہی میں، فانتہبا چونک کے اٹھا، روب سے بدن کانپ رہا ہے، جسے پیغمبر کہیں کہ خط لکھو۔ اس کا غلام تھا مفلح، میم فے لام ہے، مفلح۔ خط لکھا، مفلح کے حوالے کیا، مفلح چلنے لگا، کہنے لگا علی کے دروازے پہ میرا پیغام لے جاؤ۔ جیسے دروازے پہ پہنچا، اب جو لفظ میں نے دیکھے ہیں آپ کے حوالے، روک کے کہنے لگا مفلح پہلے جانا اور بے ادبی سے خط نہ دے دینا، پہلے علی کے ہاتھوں کا بوسہ لینا، پھر علی کے پیروں کا بوسہ لینا، اور گھر میں داخل ہونے سے پہلے چوکٹ پہ سجدہ کرنا۔ بات وہی ہے، الناس آدم الجاہلوہ، لوگ اس چیز سے ناواقف ہوتے ہیں، اس کے جلدی سے دشمن ہو جاتے ہیں، اور جو سنا وہ ہوتا ہے اسے جلدی سے مان لیتے ہیں۔ یہ تو عادت ہوتی ہے، لیکن ہمیں یہ یقین ہے کہ یہ عزادار بیدار ماتمدار شیعان حیدر کرار کا مجمع نئی بات سے رغبت ہی کرے گا، ضائع نہیں کرے گا۔ توجہ ہے؟ کہنے لگے جانا، علی کے قدموں کا بوسہ لینا، علی کے ہاتھوں کا بوسہ لینا، ڈہوری پہ سجدہ کرنا، خط علی کو دے دینا۔ وہ چلا، ابھی دروازے پہ پہنچا تھا، بات طویل ہے، مجھے ساری اس وقت اس تفصیل میں نہیں جانا۔ علی کے دروازے پر پہنچا، ڈیوڑی پہ اپنی پیشانی کو رکھا، علی گھر میں موجود ہے، حسن گھر میں موجود، حسین گھر میں موجود، تین تین امامتیں ہیں، یہ ڈیوڑی پہ سجدہ کر رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی کہے بھئی جوش عقیدت میں مفلح نے کر دیا، اس کا کیا ہوا ہمارے لیے حجت تو نہیں ہے۔ جائیے اور جا کے تحقیق کیجئے، علامہ قراربی کی ذکر العباس سے لے کر عربی فارسی میں جو کتاب مولا عباس پہ مل جائے، جیسے ہی مادر عباس علی کے گھر آئی ہیں،
جناب ام البنین نے چوکٹ پہ سجدہ کیا ہے. کہاں ہے مفتیان شریعت بے عقیدت؟ معصوم کے دروازے پہ سجدہ نہیں ہو سکتا، پیشانی نہیں جھکائی جا سکتی. تیرے علی پہ جو اپنی جبین رکھتا ہے نظر میں سیرت ام البنین رکھتا. دق الباب کیا، توجہ، دق الباب کیا. اب دروازے پہ ہے، تعارف نہیں ہے. علی نے آواز دی، فضا جاؤ ایران سے پیغام آیا. اب آپ کی مرضی، جیسے دل چاہے سنیں. فضا جاؤ ایران سے پیغام آیا. در کھولا، چوکٹ پہ سجدہ کیا، علی کو آ کے سلام کیا، ہاتھوں کا بوسہ لیا، پیروں کا بوسہ لیا. جناب امیر خط لایا. علی نے خط کھولا، لفظ لفظ کی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں آپ. علی نے خط پڑھا، من العبداللہ یزدجرد الى مولاہ امیر المومنین. اچھا، مجوسی ہونا قبول ہے، علی والا ہونا قبول نہیں ہے. جو ممبر پہ بیٹھا تو اسے چہروں کی حیرت بڑی واضح نظر آ رہی ہوتی ہے. یہ خط ہے اللہ کے بندے یزدجرد کا اپنے مولا امیر المومنین کے نام. مولا قد علمنا، ہمیں معلوم ہے کہ بڑے بڑے گھرانوں سے، بڑے بڑے بادشاہوں کے پیغامات آ رہے ہیں، اور ہمارے بھی پیغام کی وجہ وہی ہے جو ان کی ہے. رغبتاً عن نور، اس نور سے رغبت ہے جو پیشانی حسین میں چمک رہا ہے. مولا میں نے خواب میں پیغمبر کو دیکھا تھا، اور یہ خط میں اپنی خواہش اور منشا سے نہیں لکھ رہا، ورنہ کہاں خاکسار، کہاں حقیر، کہاں جناب امیر. مجھے نبی کا حکم ہے کہ علی کو خط لکھا جائے. کہتا میں نے قلم دوات اٹھا کے خط آپ کو لکھ دیا ہے، اب آپ کی مرضی، چاہے تو خادم کی گزارش کو قبول کر لیجئے، چاہے تو رد کر دیجئے. علی نے حسین کی طرف دیکھا، کہا حسین ما تقولو، کیا کہتے ہو؟ فتأتا راسو، حیا سے سر جھکایا میرے مولا حسین. مولا نے پھر پوچھا کیا کہتے ہو؟ فتبسم الحسین. میں نے بڑی آسانی سے کہہ دیا، آپ نے بڑی آسانی سے سن لیا. حسین کے چہرے پہ مسکراہٹ آ دینا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اللہ اس مسکراہٹ پہ پوری کائنات بھی قربان کر سکتا. حسین مسکرائے حیا کی وجہ سے، بولے نہیں. علی سمجھ گئے. خط کو لپیٹا، مفلح کے حوالے کیا. کہنے لگا سن، اپنے آقا کو، اپنے بادشاہ کو جا کے جواب دے دینا. علی نے کہا ہے حباً و الف کرامتن، مبارک ہو. اب میں کیسے ترجمہ کروں حباً و الف کرامتن کا؟ تمہیں لاکھ مبارک ہو. اب تو سمجھ میں آ رہا ہے نا. اپنے مولا کو، اپنے آقا کو، اپنے مالک کو، اپنے بادشاہ کو جا کے کہہ دینا تمہیں لاکھ مبارک ہو. اگلا جملہ بہت اہم ہے، اور یہ بھی کہہ دینا علی نے تجھے سلام کہا. بڑی توجہ رہے، علی نے تجھے سلام کہا ہے. مولا کی پیشانی کا بوسہ لیا، مولا کے قدموں کا بوسہ لیا. بڑا لمبا سفر کر کے دوبارہ ایران آیا، اپنے بادشاہ کو خط دیا. خط لینے لگا تھا، پلٹ کے کہنے لگا سن تمہارے لیے خوشخبری ہے، تمہارے لیے خوشخبری ہے. کیا؟ کہ علی نے کہا ہے حباً و الف کرامتن، لاکھ مبارک ہو. چہرہ کھلا، رشک گلاب ہوا. کہ ایک بات اور ہے، سنبھال لوگے، سن لوگے؟ وہ لڑکے کہنے لگا ہاں بتاؤ. کہ علی نے تجھے سلام کہا. صلوات بھیجے محمد والے محمد پہ تمہارے. باجماعت صلوات پڑھیے جناب شہربانوں کی ذات. توجہ ہے، تھک تو نہیں رہے؟ اب بات تو بھئی یہی چار بندے سننا چاہتے ہیں. میرا یقین تو نعرے سے بڑھتا ہے. زیادہ دور جانے کے لیے میں مجلس کے بعد بھی حوالہ دکھا سکتا ہوں، تو پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. توجہ کیجئے گا. خط لکھا، علی نے خط پڑھا، کہا حباً و الف کرامتن، لاکھ مبارک ہو. علی نے سلام کہا. جیسے ہی اس نے کہا چہرہ گلاب کا رشک بن گیا. پلٹ کے کہنے لگا کیا کہا تو نے؟ کہ علی نے سلام کہا. کہ پھر کہنا کیا کہا؟ کہ علی نے سلام کہا. پھر کہنا کیا کہا؟ کہ علی نے سلام کہا. 10 مرتبہ پوچھا. کیا کہتے دیوانے ہو گئے ہو؟ کہ لطف ہی اتنا آ رہا ہے. اچھا، اب دو قسم کے حق مہر ہوتے ہیں. ابھی میں نے بتایا نا، اس مقصد کے لیے بتایا تھا. ایک ہے موجل،
ایک ہے معجل، ایک عین سے ہوتا ہے، ایک واو سے ہوتا ہے۔ ایک کا مطلب ہے دیر سے، ایک کا مطلب ہے جلدی۔ یہ جملہ یاد رہا تو جملہ پہنچے گا۔ جیسے ہی مفلس چلنے لگا، مولا نے آواز دے گا مفلس اپنے مالک سے کہہ دینا کسی غریب کے گھر نہیں بھجوایا ہے پیغام، امیر کے گھر بھجوایا ہے، سارا حق مہر معجل ہوگا، معجل نہیں۔ توجہ کرتے رہیے گا۔ چلا جیسے ہی یہ پیغام ملا، دوڑ کے زنان خانے میں اپنی زوجہ سے کہنے لگا وہ اپنے نصیب کا جشن مناؤ، اللہ نے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا ہے، تمہارے درجات کو اعلیٰ کر دیا ہے، چہرہ کھل رہا ہے، تعریفیں کیا جا رہا ہے۔ کہنے لگی بتاؤ تو ہوا کیا ہے؟ کہ علی نے تیری بیٹی کو حسین کی کنیزی میں قبول کر لیا۔ سجدت سجدے میں گری، جیسے ہی سجدے میں گری کہنے لگی الحمدللہ الذی، حمد ہے اس اللہ کی جس نے غریبوں کے شرف کو معصوموں کے شرف میں ملا دیا ہے، جس نے غریبوں کے شرف کو معصوموں کے شرف میں۔ دایا کو بلایا گیا، شہزادی کی جو دایا تھی بلایا، کہ جاؤ سجاؤ سوارو۔ میں ساری تفصیل نہیں سنانا چاہتا اس وقت آپ کو، جاؤ سجاؤ سوارو۔ کہنے لگے یہ تو بتاؤ کہ دولہا کون ہے؟ نبی کی حدیث ہے شیعہ سنی کتابوں میں، ان الحسن والحسین شنف من شنفاء عرش الرحمن۔ اللہ نے یہ خصوصاً جب مومنات یا مستورات اپنے آپ کو سجاتی سوارتی تو کانوں کو سجانے کے لیے در پہنے جاتے ہیں۔ اللہ نے جب عرش کو سجایا ہے تو عرش کے دائیں بائیں بھی دو نوری در لگائے ہیں۔ پیغمبر نے فرمایا میرے بیٹے حسن اور حسین عرش کے دو در ہیں۔ اگر یہ سمجھ میں آ گیا تو پھر جملہ سمجھ میں آئے گا۔ جیسے ہی دایا نے پوچھا ہے کون شوہر، کسی نے پلٹ کے کہا شنف عرش الرحمن، جو رحمان کے عرش کا جوہر ہے۔ توجہ کرتے رہیے گا۔ لبسوها وزینوها، زینت دو، لباس پہناؤ۔ اگر صرف وہ زیور بتانا شروع کر دوں تو باقی تقریر اسی میں گزر جائے گی۔ فیروزے کے کڑے تھے، یاقوت کی سجاوٹ تھی، سندس کا لباس تھا، ابریق کی ردا تھی۔ اس کے بعد مفلح کو دوبارہ بلایا، توجہ کرتے رہیے گا۔ وَأَمَرَ مِئَةُ رَاسٍ مِّنَ الْإِبْلِ وَمِئَةُ رَاسٍ مِّنَ الْأَبْلَقِ وَمِئَةُ رَاسٍ مِّنَ الْغَنَمِ، 100 دمبے منگائے، 100 اونٹ منگائے، 500 گائیں منگائیں، 2 بڑے بڑے تھیلے ایرانی سکوں اشرفیوں کے منگائے۔ مفلح کو کہ یہ سب بار کرو اور علی سے جا کے کہہ دینا مولا میں صرف لڑکی والا نہیں ہوں، آپ کا شیعہ بھی ہوں، حسین کی شادی کی مبارکباد بھجوائیے۔ شیعہ بھی تو ہے نا، مولا کا چاہنے والا بھی تو ہے نا، حسین کا موالی بھی تو ہے نا، حسین کا چاہنے والا، یہ حسین کی۔ اور میں اب کتنا ہی بڑا گھر کیوں نہ ہو، جب وقت ہوتا ہے تو چل کے بارات لے کے جانا پڑتا ہے۔ اس نے پیغام بھجوایا یہ تحفہ بھی آ رہا ہے اور حسین سے کہیے گا کنیز کو باپ ساتھ بھی لا رہا ہے۔ 20 عقد بھی مدینے میں ہوا ہے، 20 ہودج تیار کرائے سرخ رنگ کے۔ سب سے پہلے امام سجاد کی نانی اور امام سجاد کی والدہ کو سوار کرایا، 20 ہودجیں، 19 ہودجوں میں خاندان کی بیویاں سوار ہوئی، آگے پیچھے 500 سوار آئے۔ بھائی 9 امامتوں کا صدف جا رہا ہے، علی کے گھر کی بہو آ رہی ہے، توجہ کرتے رہیے گا۔ 500 سوار آگے، 500 پیچھے، ہودجوں کی مہار یزد و جرد نے ہاتھ میں پکڑی۔ اس شان سے قافلہ چلا۔ جیسے ہی یہاں قافلہ آنے کی خبر آئی، علی نے کہا جاؤ حسن استقبال کرو۔ بنی ہاشم کی بیویوں نے چھتوں سے پتیاں برسانی شروع کی، پتیاں برس رہی تھی اس عالم میں۔ وَعُلِّمَتْ وَلِیمَتُ لَمْ تُوصف، علی نے ایسی دعوت کی مہمانوں کی جس کی وصف بیان ہی نہیں ہو سکتی۔ یہ وہ ولیمہ نہیں ہے جو عقد کے بعد ہوتا ہے، جو شادی کے بعد ہوتا ہے، یہ وہ دعوت ہے کہ جو مہمانوں کی آمد پہ ہوئی ہے، ایسی لم توصف، اس کی وصف ہی نہیں بیان ہو سکتی، جس کا عوض ہی نہیں دیا جا سکتا۔ بس یہاں مہمان آئے،
اسی جملے کے لیے میں نے ساری زحمت دی ہے، اگر تھک نہ رہے ہو تو سناؤ۔ ایک صلوات ایسی پڑھتے نا یہاں سے وہاں تک پتہ چلے، روحانیت ہو جائے گا۔ میں بہت تیزی کر رہا ہوں اور واقعہ طویل ہے، مجھے تو اپنے مقصد کے 2-4 جملے آپ کے حوالے کرنے اور گفتگو کو تمام کرنا ہے۔ بھئی یہاں مہمان آئے، وہاں حضرت جبرائیل علی کے پاس آئے، دبتی دبتی آوازیں بتا رہی ہیں، جملہ پہنچا نہیں ہے۔ علی نے آ کے کہا یا وسیع النبی الامی، اے نبی امی کے وسیع، اللہ نے سلام کہا ہے اور اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، نکاح میں خود پڑھا رہا ہوں۔ اب آپ کی مرضی، جیسے دل چاہے سنیے۔ اور اللہ نے مجھے حکم دیا ہے صرف الی ساحل الارض وجبلھا، زمینوں کے میدانوں میں جاؤ، پہاڑوں میں جاؤ، پانیوں میں جاؤ، جتنے انبیاء اوصیاء ملائکہ ہیں سب سے کہو بیت المعمور میں جمع ہو جائیں، چوتھے آسمان پہ فرشتوں کا قبلہ ہے۔ جیسے ہی سارے فرشتے جمع ہوئے، انہوں نے کہا سبحانک لا علم لنا، پالنے والے تو نے ہمیں یہاں کیوں جمع کیا ہے؟ کہ مشرق و مغرب تک صفیں بنائی جائیں، رضوان جنت کو حکم دو، رف رف کا فرش بچھایا جائے، مرجان کی چادریں لائی جائیں، لولو کی چٹائیاں بچھائی جائیں، زبرجد کی چاندنیاں بچھائی جائیں۔ اچھا مجھے نہیں پتا، جو جیسے میں نے کہا نا خطابت بھی فن ہے، ویسے سماعت بھی فن ہے۔ وَقِنَادِيلُ مِنَ الدُّرِّ وَالسَّلَاسِلُ مِنَ الْمَرْجَانِ، آیتیں آپ کے ذہن میں ہیں، لولو اور مرجان کو آپ اچھی طرح پہچانتے، جملہ آپ کے حوالے، موتیوں کی لالٹینیں بنوائی جائیں، مرجان کی زنجیروں سے لٹکائی جائیں۔ اللہ نے کہا ہے رحمت کے ممبر، کرامت کے ممبر، نور کی کرسیاں لگائی جائیں، فرشتوں سے کہا جائے اس پہ بیٹھو، حور و غلمان سے کہا جائے تزئین و آرائش کی جائے، اور ہم نے ایک بادل کو حکم دیا ہے وہ مسلسل جب تک خطبہ جاری ہے مجھ کو عنبر برساتا رہے۔ ساری بات نہیں سنانی، بہت تفصیل ہے، مجھے بس ایک جملہ آپ کو سنانا ہے۔ علی کو یہ تفصیل سنائی، کہنے لگا سرکار اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اس نور کے ممبر پہ بیٹھ کے شادی کا خطبہ پڑھوں، آپ کی اجازت ہے میں خطبہ پڑھوں؟ میں نے تو جملہ کہہ دیا اور آپ نے سنا ہی نہیں، آپ کی اجازت ہے؟ علی والوں میں اس بات پہ حیران ہوں، جو اللہ سے اجازت لے آیا ہے پھر علی سے کیوں لے رہا؟ آپ حیران ہو گئے، میں جلدی سے سنا ہوا موقع یاد دلاتا ہوں۔ ایک دن ایک چادر میں پنجتن جمع ہوئے، آسمان پہ جبرائیل امین نے پوچھا یا رب ومن تحت القصا، پالنے والے بتانا چادر میں کون ہے؟ اللہ نے کیا کہا ہم فاطمہ و ابوہا و بالہا و بنوہا، سیدہ ہیں ان کے بابا، ان کے شوہر، ان کے بیٹے۔ کیا کہا تھا حضرت جبرائیل نے؟ لے آئیے حدیث قصہ، ابھی کھول کے دیکھیے، اتعظم لی ان اکون معہم سادسا، پالنے والے اجازت ہے میں ان میں نہ چھٹا ہو جاؤں؟ اللہ نے کہا اجازت ہے، بس مجھے اتنا بتا دیجئے جو اللہ سے اجازت لے کے آیا تھا چادر کے باہر پھر ان سے کیوں مانگ رہا؟ تقریر ختم ہو رہی ہے، چھوڑ دی میں نے ساری تفسیر، اب وہ سارا خطبہ نہیں سنانا آپ کو، کہ اللہ نے اعلان کر دیا ہے کہ میں طاہر کا عقد طاہرہ سے کرنا چاہتا ہوں۔ میں طاہر سے، جو ایک معصوم کی ماں ہو اس کے لیے تو کھانا آسمانوں سے آتا ہے، اور جو 9 معصوموں کی مادر گرامی ہو، 2 ہی خطبے ہیں جو عرش پہ پڑھے گئے ہیں، یا بابا کی شادی کا اللہ نے پڑھا ہے، یا حسین کی شادی پہ ویسا ہی خطبہ جناب جبرائیل نے۔ 8 خطبے تو بی بی کی شادی پہ ہوئے تھے نا، میکائیل نے پڑھا، جبرائیل نے پڑھا، رضوان جنت نے پڑھا، اور فرشتوں نے، پروردگار نے، پیغمبر نے، علی نے، ویسے ہی خطبہ ہوا۔ شہزادی گھر آئی، 8 دن تک بلیالیہا، 8 دن تک حسین کی دعوت ولیمہ ہوتی رہی، راتوں سمیت، دن ہوتا تھا رات ہوتی تھی، اور اعلان کر دیا تھا مولا حسن نے جو آئے جہاں سے آئے۔ نہیں یہ وہی ہے جس کے دسترخوان پہ وہ آیا تھا اور آ کے روٹیاں جمع کر رہا تھا،
سوچئے جس کا روز مرہ کا دسترخوان یہ ہے، اس کی خوشی کے دسترخوان کیا ہوتے ہوں گے؟ بات ختم ہو رہی ہے، توجہ کرتے رہیے۔ 100 بکرے، 100 دمبے، 100 اونٹ، 500 گائیں، 100 کنیزیں شہزادی کے ساتھ ساتھ عقد ہوا۔ عرش پر اس علی نے پڑھایا۔ اگلے جملے تک تو پہنچنا چاہیے تھا میرے مسلسل سننے والوں۔ فرش پر اس علی نے پڑھایا جس کے نکاح کے گواہ، حسین کے نکاح کے گواہ حسن جیسے اور جعفر طیار جیسے ہوں۔ عبداللہ بن جعفر طیار، امام حسن مجتبی، عقد ہوا۔ 100 کنیزیں بی بی کے ساتھ۔ جیسے ہی جملہ آ رہا ہے اور جملے کی قدر کیجئے گا اور تقریر تمام ہو گئی۔ جیسے ہی بی بی نے حسین کا چہرہ دیکھا، قریب جا کے سر جھکایا۔ ابھی تک امام حسین کو دیکھا نہیں ہے۔ جیسے ہی جا کے حسین کے قریب سر جھکایا، جناب امیر نے کہا تم نے حسین کو کیسے پہچانا؟ کہ یہاں آنے سے 1 رات پہلے خواب میں نبی نے اس سے میرا نکاح پڑھایا۔ سیدہ نے آ کے مجھے سینے سے لگا کے کہا ہے تم میری بہو ہو۔ اب مجھے ساری تفسیر میں نہیں جانا۔ جیسے ہی امام حسین کا چہرہ دیکھا، کتنی کنیزیں لائیں؟ 50 کو کہا حسین کے تصدق میں تمہیں آزاد کر دیا۔ جس وقت، توجہ کرتے رہیے، جس وقت دعوت ولیمہ ختم ہوئی ہے، پھر 30 کنیزوں کو آزاد کیا اور اس کے بعد 10 کنیزوں کو آزاد۔ ان 10 کنیزوں میں ایک کنیز ہے جسے آخر میں آزاد کیا ہے، اس کا نام شیریں ہے۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئی۔ ان 10 کنیزوں میں جو سب سے آخر میں اہل بیت کے گھر سے گئی ہے، اس کنیز کو شیریں کہتے ہیں۔ امام سجاد کی آمد کے کچھ دنوں بعد ماں کا سایہ امام کے سر سے اٹھ گیا۔ جیسے علی کی بیٹی نے اکبر کو پالا ہے، ویسے علی کی بیٹی نے سجاد کو بھی پالا ہے۔ اگر یہ دن نہ ہوتے تو میں یہ فقرہ نہ کہتا۔ مولا، ماں کا گزر جانا بڑی مصیبت ہے، لیکن ماں پہ جلتا ہوا دروازہ تو نہیں گرا تھا۔ یہ وہ تاریخیں ہیں جو بنت نبی پہ بڑی مشکل گزری ہیں۔ بعد پیمبر بی بی اس انتظار میں تھی کہ شاید امت پرسہ دینے آئے گی۔ 3 دن گزر گئے مگر سیدہ کو کوئی پرسہ دینے نہیں آیا۔ چوتھا دن آیا تو فضہ تیز قدموں سے آئیں، بی بی آپ کے بابا کی امت پرسہ دینے تو آئی ہے، مگر شہزادی میں نے پرسہ دینے کا یہ انداز پہلے نہیں دیکھا۔ کوئی آگ لے کے آیا ہے، کوئی لکڑیاں لے کے آیا ہے۔ اپنی آوازوں کو آزاد کی جائے۔ ہو گئی مجلس۔ ان تاریخوں میں ذکر سیدہ ضروری تھا، لیکن ماں کا سایہ بہت کم سنی میں سید سجاد کے سر سے اٹھ گیا۔ علی کی بیٹی نے ماں بن کے پالا ہے۔ اب سمجھ میں آیا صرف پھوپھی کی محبت نہیں تھی، جب جب تازیانہ اٹھا ہے نا، زینب نے خود کو سجاد کو گرا۔ خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے۔ آپ کے چھٹے امام سجدے میں سر رکھ کے کہا کرتے تھے، پالنے والے ان چیخوں پر رحمت نازل فرما جو ہمارے مصائب میں بلند ہوتے۔ سب سے آخر میں شیریں کو آزاد کیا۔ اہل بیت کا طریقہ تھا، جیسے آنے والوں کو کچھ نہ کچھ عطا کرتے تھے، ویسے جانے والوں کو کبھی خالی ہاتھ نہیں بھیجا۔ شیریں چلنے لگی تو بیویوں نے کچھ زیور اور کچھ درہم و دینار شیریں کو پیش کیا۔
ہر بیوی نے شیریں کو کوئی نہ کوئی تحفہ دیا. بڑے آرام سے دو جملے سن لیجئے. مگر جو بیوی جو تحفہ لاتی تھی اس کے ساتھ ایک چادر ضرور لاتی تھی. جناب زینب آئیں تو چادر لے کے، ام کلثوم آئیں تو ایک چادر لے کے آئیں. ہر بیوی نے شیریں کو ایک چادر دی. لیکن عزاداران امام جب شیریں چلنے لگی اور حسین کی بارگاہ میں آئی تو کہا مولا ہر بیوی نے مجھے چادر دی ہے، میں اتنی چادروں کا کیا کروں؟ جملہ سننا اور اپنی آوازوں کو آزاد کرنا. عزاداروں سر جھکا کے میرے مولا حسین نے کہا شیریں رکھ لے، شاید کبھی قیدیوں کے کام آ جائے. خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت کرے. کہا مولا مجھے ان تحفوں کی حاجت نہیں ہے. یہ کہہ کے حسین کے قدموں میں بیٹھ گئی اور ایک جملہ کہا. وہ جملہ سن لیجیے. کہا مولا